بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، بے شک ہم اس حقیقت کو بھلائے بیٹھے ہیں، لیکن اگر میں آپ لوگوں سے ایک یہ بات کہوں کہ آج آپ کی زندگی میں جتنے ہی مسئلے چل رہے ہیں، کوئی آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، آپ کی زندگی میں پیسے کا مسئلہ ہے، یا آپ کی زندگی میں کسی بھی ایسی خواہش کا پورا نہ ہونا، کیا وہ ساری خواہشیں ایک نہ ایک دن ختم نہیں ہو جائیں گی؟ آج اگر آپ کسی چیز کے اوپر ضد لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، کہیں جائیداد کے مسئلے ہیں تو کہیں کسی ایسے مسئلے ہیں جہاں لوگ ضد لگائے بیٹھے کہ یہ ہم نے لینی ہے یا ہمارے پاس ہے تو ہم نے دینی کسی کو نہیں کوئی چیز، تو مجھے بتائیں کیا ایک نہ ایک دن اگر ایک گھر کی اگزامپل لے لی جائے، لوگ جائیدادوں کے اتنے بڑے بڑے مسئلے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا آپ ساری زندگی کیا ہمیشہ کے لیے وہاں رہ سکتے ہیں اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ یا بے شک آپ کے ساتھ کوئی غلطی کیوں نہ کر رہا ہو، بے شک آپ کے ساتھ آپ اس جگہ کے اوپر جس جگہ کے اوپر آپ حاکمیت ڈال کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، آپ کی کتاب، آپ کا جوتا، ایون کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو اگر ہم صرف آخرت تک نہ جائیں، دنیا کی ہی بات کریں، تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ میں جب بھی اسٹور جاتی ہوں اور مجھے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں میم فلاں پروڈکٹ کی ایکسپائری نہیں ہوتی، بھائی انسانوں کی ایکسپائری ہوتی ہے، کیسے چیزوں کی ایکسپائری نہیں ہوگی؟ ہر پروڈکٹ کی ایکسپائری ہوتی ہے، جیسے ہر چیز کی، ہر پروڈکٹ کی ایکسپائری ہے، ویسے انسانوں کی ایکسپائری بھی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم اس بات کا خیال رکھ لیں کہ آج ہم کسی چیز کے اوپر ضد لگائے بیٹھے ہیں، کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی، کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ چیز کسی معنی اور کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ آج میرے ہاتھ میں جو فون ہے، یا میرے ہاتھ میں کوئی لیپ ٹاپ، کچھ بھی ہے میرے ہاتھ میں، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جو فون ہے، آپ لوگ جو اگر میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ یا کہیں پہ کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو کیا یہ سب چیزیں جن پہ آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے؟ کسی کے پاس کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ چیز ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ٹرسٹ می، لوگوں کے رویے آپ کو تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار جب کچھ رہنا ہی باقی نہیں ہے تو آج جو چیزیں مجھے بہت بڑے بڑے مسئلے نظر آ رہے ہیں، یہ اتنے ختم ہو جائیں گے مسئلے، کیا ضرورت ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو ضائع کرنے کی، اوور تھنک کرنے کی، اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح سوچنے کی کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ برا سلوک کیوں کیا، فلاں انسان سے میری ایکسپیکٹیشنز کیوں ٹوٹی، فلاں انسان نے میرے ساتھ اتنا، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، یا اگر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں ساری لائف، لیکن کبھی نہ کبھی آپ دیکھیے گا زندگی میں ہر رشتہ آپ کی کہیں نہ کہیں امید توڑے گا۔ آپ کے پیرنٹس سے بھی ایون آپ کی کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے نہیں بنتی، اولاد سے نہیں بنتی۔ تو جب آپ یہ چیز امپلیمنٹ کر لیں گے اپنی لائف میں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بچنا جب، تو پھر ہم کس لیے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو سٹریس میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو خرچ کری جا رہے ہیں؟ ہر وقت سٹریسفل ہو کر سوچی جا رہے ہیں کہ فلاں بندے نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ، ہم نے کبھی ان سے نہیں سوچا تھا ہمارے سے ایسا کریں گے۔ بہت سے آپ کی لائف میں ایسے رشتے ہوں گے جن کے اوپر آپ کو بہت مان ہوگا اور وہ ٹوٹ دیے جائیں گے، جان بوجھ کے اللہ ان کو توڑے گا، کیونکہ اللہ صرف آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس نے خود کہہ دیا یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی آفر دوں کہ آپ لوگ ایک دن میں 1 کروڑ کما لیں گے، اور ساتھ ساتھ میں کہوں کہ یہ دھوکہ ہے، تو کیا آپ لوگ 2 منٹ کے لیے ہوں گے نہیں کہ اچھا 1 کروڑ ہمارے ہاتھ میں بھی آ رہا ہے لیکن یہ دھوکہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اس دنیا کی رنگینیاں، آسائشیں، یہ سب چیزیں بنانے والے نے خود کہا ہے دھوکہ ہے، ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح شفٹ کر لیں گے تو ٹرسٹ می، آپ بالکل اپسیٹ نہیں ہوں گے کبھی بھی لائف میں، خاص طور پر لوگوں کے رویوں پر تو بالکل بھی نہیں اپسیٹ ہوں گے۔ آپ کے نصیب میں جو ہے، پہلا مائنڈ سیٹ یہ کر لیا کہ ہاں جی ہم سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ رویے بھی آپ کو جو ہے قتل کرنا، گھونٹنا بند کر دیں گے۔ اور اگر آپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ رکھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، تو جو کچھ بھی آپ کو، جب تک آپ کا رزق جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نہیں مل جائے گا، آپ اس دنیا سے نہیں جانے والے۔ جو چیز آپ کو ایسے لگ رہا ہے کسی نے ہماری لے لی ہے، کسی نے نہیں لی، وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بڑے اہتمام سے کچھ بناتے ہیں کھانا یا کچھ، اور ہمارا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہماری فیوریٹ ڈش ہے، ہم اس کا اتنا پارٹ کھائیں گے، لیکن فار سم ریزن ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی ڈیزائر ہوتے ہوئے بھی آپ کی ڈیزائر ختم ہو گئی، جو نصیب میں آپ کے ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ جب یہ دوسرا مائنڈ سیٹ آپ ایڈ کر لیں گے تب آپ لوگ اس سائڈ کے اوپر آپ بالکل بھی اپسیٹ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کو کوئی نہیں ہوگا ہاں فلاں چیز میرے حصے میں نہیں آئی، فلاں چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک گھر ہے اور اس کے اندر بہت سارے ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر حصے دار ہیں کیونکہ سب کی مالکیت ہے۔
تو وہ پہلے ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے کہ اب میں کس طریقے سے سب کا حصہ کیسے کس کو کیا دوں گا کیا کروں گا. مجھے ان کے بیٹے کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے فادر کی جائیداد کا کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں ہے. اگر وہ میرے نصیب میں جتنا آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا نہ آئے. میں اپنے فادر کی جائیداد کو بیس بنا کے محنت یا اپنے ٹارگٹس کو یہ نہیں رکھوں گا کہ ہاں جی بھائی یہ چیز میرے فادر کی مجھے ملے گی تب میں اس سے فلاں بزنس سیٹ کروں گا یا کچھ. یہ اگر میرے نصیب میں ہے آ جائے گی. میں اپنی محنت کرنا بند نہیں کر سکتا. کیا پتہ میں اس چھوٹے سے گھر کو رو رہا ہوں, میرے پاس بہت کچھ آنے والا ہوں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ کے نصیب میں جو ہے آپ کو مل کر رہنا ہے. آپ کے نصیب میں آپ کو کوئی بھی انسان, جب ہم اس بات کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں نا, ہاں مجھے جو ملنا ہے ملنا ہی ہے, ان دو مائنڈ سیٹ کو کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لوگوں کے رویوں کے اوپر افسوس کرنا بند کر دیں. لوگوں کا کام ہے آپ کی زندگی کبھی ایسے ایک اور میں بتاؤں ایسا ہمیشہ ہوگا, ایک کمی پوری ہو جائے گی تو ایک اور نئی کمی آ جائے گی. آپ لوگ جنت میں نہیں رہ رہے. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں گے, نوٹ کریں گے, ہماری زندگی جنت نہیں ہے. کسی کو بھی مکمل جہان نہیں ملتا. یہ جو آپ انسٹاگرام پہ اور ہر جگہ دیکھتے ہیں نا, لوگوں کو بڑا کچھ مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا. وہ لوگ آپ کو دکھا ہی اپنے اچھے مومنٹس رہے ہیں. وہ لوگ یہ اپریشیٹ کرنا ہی نہیں, وہ بس وہی اپریشیٹ کروانا چاہتے ہیں کہ بس ہے. کوئی اپنی رونے پٹنے کی تصویریں نہیں لگاتا, کوئی لگاتا ہے, لوگ تھوڑی دیر افسوس کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہاں یار اس کا تو برا ہی ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں ہم آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ہم نے پہلا مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے اوپر ایگری کر جانا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے رویوں کو سر پہ حاوی کر کے اوور تھنک نہیں کرنا, اپنا آج خراب نہیں کرنا, اپنی ایک اسٹریسفل لائف نہیں بنانی ہمیں. اور اسٹریس جب آپ لیتے ہیں اٹ از پروون کہ وہ آپ کے مائنڈ میں پہلے جاتا ہے. جب آپ اسٹریس لیتے ہو آہستہ آہستہ بیماریوں میں وہ کنورٹ ہوتا ہے. تو اسٹریس نہیں لینا. دوسری چیز جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گی, اور کوئی بھی میرا نصیب مجھ سے نہیں چھین سکتا یا چھین سکتی. اس مائنڈ سیٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں, میں کوئی بڑے چیزوں پہ عمل کرنا نہیں کہہ رہی, صرف یہ چیز. اینڈ میں ایک بونس ٹپ دوں گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں, کہ اگر انسان اپنے زندگی کے ہر معاملات میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دے اور وہ ویسا ہی بیہیو کرے جیسا اللہ چاہتے ہیں, ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہی ویسا بیہیو کریں گے. تو اگر اپنے تمام معاملات میں ویسا کرنا شروع ہو جائیں, دیکھیں یہاں ڈر نہیں, یہاں محبت بھی ہے. ڈر سے زیادہ جو چیز آپ کو کام کروا سکتی ہے نا, وہ محبت ہے. کسی کی محبت میں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھ لیں ہر کام کرنے سے پہلے کہ یہاں اللہ میرے کیا چاہتا ہے میں یہ کروں, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. تو اگر ہم ایسے تمام اللہ تعالیٰ کا بس خیال رکھ لیں اپنے ہر کام میں, کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں, چھوٹے سے چھوٹا کام, چلنے پھرنے اٹھنے سونے سے لے کے بڑے بڑے زندگی کے معاملات, اگر ان سب چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ خیال کر لیں, میں خود اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم یہی کریں, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے راستے کھول لیتا ہے. ہم سب کیا کر رہے ہیں, پاگلوں کی طرح پڑھ رہے ہیں کہ چلو, پاگلوں کی طرح اس لیے کہوں گی کہ آج کل ہمارے اداروں میں نا وہ تعلیم دی ہی نہیں جا رہی کہ آپ کو نہ بتایا جا رہا ہے آپ نے پیسہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہمیشہ دین کی چلے میں بات نہیں کرتی, نہ بتایا جا رہا ہے آپ نے پیسہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, جو ساری زندگی ہم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہی بات ہے, اتنا کما کے بھی لوگ کنگال بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھ جاتے ہیں کنگال؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہم نے اپنے منی کو مینیج کیسے کرنا ہے. یہ پڑھایا ہی نہیں جا رہا اسکولوں میں. بچپن سے اس کی بیس بنانی چاہیے, وہ ہے ہی نہیں. ہمیں ABCEF لکھائی پڑھائی کے بعد وہ کانسیپٹ پر A² + B² + 2ABC کہاں آ رہا ہے ہمارے کام. ہر کوئی سائنٹسٹ نہیں بن رہا, ہر کوئی اس طرف نہیں جا رہا ہے, آئنسٹائن کی اولاد نہیں بن رہا. کہاں پھر دوسری بات, ہمیں مذہب کے بارے میں کہاں بتایا جا رہا ہے. فحاشی آج کل پھیل چکی ہے. میں اتنی بوڑھی نہیں ہوں, میں ان سب میں جن زی میں ہی آتی ہوں. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب میں اپنے اسکول کالج میں تھی تبھی میں دیکھتی تھی, فار سم ریزن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں. جہاں مجھے ایسی کیٹیگری اپنے دوستوں کی فیل ہوتی تھی نا کہ وہ لوگ میری ایک رینج ہے, میری ایک حدود ہے, اس سے باہر جا رہے ہیں, میں خود ہی ان کو چھوڑ دیتی. حالانکہ میری مدر بڑی اوپن مائنڈیڈ ہے. وہ چاہتی تھی کہ ہاں, وہ چاہتی تو نہیں تھی, لیکن اگر میں ان سے پوچھتی امی کہ میں کیا اپنا کوئی انسٹاگرام پہ پبلک فگر اکاؤنٹ بنا لوں, یا جو ویڈیوز میں بناتی ہیں اپنا فیس دکھا دوں, تو انہوں نے کبھی بھی مائنڈ نہیں کرنا تھا. ایون میرا جو لائف میں آگے چل کے جتنے بھی زندگی میں میرے لوگ آئے وہ سب بھی مائنڈ نہ کرتے, بلکہ خوش ہوتے. تو میرے لیے یہ چیز ایک ایسی بات ہے کہ میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے ہٹانا شروع کر دیا فسامری سے. تو ہمارے اداروں میں سب نہیں پڑھایا جا رہا, جس کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ
رشتوں کو ہینڈل کرنا بتانا چاہیے. اس میں رشتے گھریلو رشتے نہیں ہیں, جو بندے جاب کرتے ہیں باہر جا کے کس طریقے سے کمیونیکیشن اسکلس ہم لوگ MBA میں پڑھ لیتے ہیں, کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ اخلاق, تمیز, تہذیب یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ سارے مینرز جو ہمارے دوسرے کے غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے سب سیکھ لیے ہیں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو آرام سے بات کرو. مفہوم بتا رہی ہوں, آیت کا ترجمہ نہیں بتا رہی. بتایا گیا تانے زنی سے کام نہ لے. ایون ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان لڑائیاں دلواتا ہے لوگوں میں. اسی لیے آپ لوگ جب بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ دھیان رکھ کے بات کریں, لفظوں کا چناؤ خاص طریقے سے کریں. تو کیا یہ چیزیں ہمیں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ ہمارا بکواس ہے ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جو چلا جا رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے قرآن کے سے ایک آیت کو ہی پکڑ لیں کہ اللہ نے کہا ہے, ہم اسی لیے پکڑ لیں نا انسٹیٹیوٹس میں جا رہے تھے کہ ہم کچھ کما سکیں. تو جب ہم ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں گے, اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھول دے گا, اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو پھر یہ سارا مفہوم بیان کیا ہے, تو پھر کیوں ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور آج سننے کو ملا ہوگا. اچھا, اور اگر آپ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ میرے اندر بھی یہ 100% چیز آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ایک آڈیو کے ساتھ, ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.